رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ شاد، جو ایک چھوٹے سے گاؤں کے پرانے مکان میں رہتا تھا، بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ آج رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر ہلکی ہوا کے ساتھ درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، مگر اس کے کان کسی اور ہی آواز کے منتظر تھے، جیسے کوئی چھپی ہوئی حقیقت اس کے قریب آ رہی ہو۔ شاہد کا دل بے وجہ گھبرا رہا تھا۔ چند دن پہلے ہی گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسی محلے کے ایک شخص کی اچانک لاپتہ ہونے کی خبر نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ کوئی نشان نہ ملا، نہ کوئی سراغ۔ وہ شخص یوں غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے، اس گاؤں پر کسی سایہ دار شے کا قبضہ ہو چکا ہے۔ شاہد کو یاد آیا کہ انور کے غائب ہونے سے ایک دن پہلے اس نے رات کو عجیب سرسراہٹ اور کسی کے قدموں کی مدھم آواز سنی تھی۔ یہ آواز آج بھی اس سے صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے وہی کچھ دوبارہ ہو رہا ہو۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے کے پیچھے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ شاہد کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے کے نیچے سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا، بالکل مدھم مگر حقیقی۔ شاہد نے ہمت کر کے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایک عجیب کھردری سی خرگوشی سنائی دی۔ تمہاری باری ہے۔ شاہد کا جسم لرزنے لگا، خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ وہ پیچھے ہٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، دروازہ خود بخود آہستہ سے کھلنے لگا۔ دروازے کے پیچھے کوئی نہ تھا، صرف اندھیرا، جس میں سے یک بجتا ہوا کا جھونکا کمرے میں آیا۔ پھر وہی قدموں کی مدھم آواز کمرے میں گونجنے لگی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز اندر داخل ہو گئی ہو۔ شاہد نے پیچھے ہٹتے ہوئے دروازے سے ٹارچ نکالنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ٹارچ گر گئی، لڑکھڑا گئی اور ایک دم بجھ گئی۔ اندھیرے میں شاہد کو لگا کہ کوئی چیز اس کے بالکل قریب کھڑی ہے، اتنی قریب کہ وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتا تھا۔ اچانک ایک سرد ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا گیا۔ شاہد کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ چلانے سے پہلے ہی جیسے کسی نے اس کے منہ پر نظر نہ آنے والا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پھر آخری آواز جو اس نے سنی وہ ایک سرگوشی تھی، تم بھی انور کی طرح غائب ہو جاؤ گے۔ اور اگلے دن گاؤں والے نے شاہد کے مکان کا دروازہ کھلا پایا۔ اندر سب کچھ ویسا ہی تھا، سوائے شاہد کے۔ وہ بھی انور کی طرح لاپتہ ہو چکا تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اور یوں گاؤں میں سایوں کا خوف مزید گہرا ہو گیا۔ آج بھی جو بھی اس پرانے مکان کے قریب سے گزرتا ہے، اسے سرسراہٹ اور قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جسے کوئی اگلے شکار کا انتظار کر رہا ہو۔ تو یہ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اچھی لگے گی۔